اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز مہرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم ایک بار پھر سے کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے لانے کے لیے حاضر ہے، قبول فرمائیے۔ آج کی بات چیت کا عنوان ہے فرمان سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی۔ بات چیت میں کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ ایک ہوتا ہے اللہ کے ولی کا فرمان جو اس نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے جسم مبارک کو اس دنیا میں نہ رہنے کے بعد لوگوں کے ذریعے، خاص طور پر ظاہری عالموں کے ذریعے لکھی ہوئی جھوٹی کتابیں جو زیادہ تر کرشموں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، جن کے اندر یہ ذکر نہیں ہوتا کہ سرکار معین الدین حسن سنجری کیسے بنے۔ پیدا ہونے کا پتہ چل جائے گا، بڑے ہونے کا پتہ چل جائے گا، پڑھنے کا پتہ چل جائے گا، پھر کس طریقے سے مرشد نے انہیں کیا عطا کیا، اور پھر کس طرح وہ سلطان الہند، غریب نواز کے لقب کے مستحق بنے، اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری عالم کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو آج کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، اور بات چیت کا مقصد ہے اسلام کی حقیقت عرب کے لوگوں نے کس طرح سرکار دو عالم کے پیغام کو توڑا مروڑا، لفظوں کے معنی بدلے، اور اسی کے مطابق بہت زیادہ مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہلواتے ہیں، سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہے نہیں، کیونکہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں پیس، امن، سکون، شانتی۔ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں امن، سکون، شانتی میں رہنے والا یا پسند کرنے والا۔ دین کے معنی مذہب کے نہیں ہوتے، ریلیجن کے نہیں ہوتے، دین کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے مطابق۔ قرآن کے ترجمے کو تو بدلا گیا ہے نا، قرآن کے ترجمے کے مطابق دین کے معنی ہوتے ہیں زندگی جینے کا طریقہ، زندگی صحیح جینے کا طریقہ۔ ان الفاظوں کے لیے، ان معنوں کے لیے تصوف کا خادم ڈاکٹر ایڈورڈ سفر کا اور ان کی لکھی ہوئی کتاب مینٹل بانڈیج کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں کہ اگر اسلام کی حقیقت کو زندہ رکھا تو وہ تصوف نے رکھا۔
مذہب یا عربی مذہب یا دین لفظ کے جو معنی بدلے گئے، اس نے اسلام کو آج کے دور تک سلامت نہیں رکھا۔ صرف اللہ کے ولیوں نے اپنے پیغام کے ذریعے سرکار دو عالم کے میسج کو قائم دائم زندہ رکھنے کی کوشش کی، جو علم سینہ کہلاتا ہے، اور وہ سینہ بہ سینہ چلتے ہوئے پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں موجود ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی نے کیا فرمایا اور کیا خیال کر کے، کیا جذبات ہوں گے، کیا سرکار کا تجربہ ہوگا، اور عرب کے مذہب سے وہ کس طرح الگ ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خیال رکھیے گا، آج کی بات چیت کا عنوان جو طے پایا ہے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، فرمان سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز۔ یہ دیوان میں سے سرکار کے فرمان ہیں: اے قطب الدین، حقیر حاسد کے طعنے سے رنجیدہ مت ہو۔ مکتھا ہے نا، وہ اس لیے کہ اس نے میرے پوشیدہ راز میں قدم نہیں رکھا۔ میں جو چھپا ہوا راز جانتا ہوں، اس کی معلومات یا اس کی طرف اس کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے تو حسد کرنے والے کے طعنے سے غم زدہ مت ہو۔ مکتا ہے، اس لیے سرکار کا نام آیا ہے۔ ذرا توجہ کا طالب ہے۔ میں عشق کے سبب دیوانہ ہوں، اور عشق میرا راہبر و رہنما ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں عشق کی وجہ سے دیوانہ ہوں، دوسری بات میرا راہبر اور میرا رہنما ہے، عشق ہے۔ تصوف میں عشق کے بنا کچھ نہیں ہے، عشق حقیقی کے بنا۔ میں عشق کے سبب، عشق کی وجہ سے دیوانہ ہوں، اور عشق میرا راہبر اور رہنما ہے۔ اور اپنی نماز میں میں اس کی اقتدا کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو بہت سارے جو ظاہری علم کی جو باتیں ہیں، ملاوٹی، جھوٹی، رسمی، رواجی، اس میں اور حقیقت میں کافی کچھ فرق کا اندازہ ہو جائے گا۔ اے زاہد، اے کوشش کرنے والے، اے زاہد میرے میخانے میں قدم رکھ۔ میخانے سے مقصد خانقاہ ہوتی ہے، جہاں پر تصوف کے علم کی
میں پلائی جاتی ہے۔ اے زاہد میرے مے خانے میں قدم رکھ، خدا کی اس دنیا میں میں پرست ہوں۔ میری گزارش ہے کہ دیوانہ پن اور حقیقت اور دیوانہ پن الگ الگ نہیں ہوتے، غور کیجیے گا ذرا۔ جب قطب الدین عشق کی وادی سے آشنا ہوا، مکتا ہے، جب سرکار کو یہ پتہ چلا کہ عشق کی وادی، گھاٹی، مقام، وہ خاص راستہ پتہ چلا، تو یہ اپنوں سے بیگانہ ہو گیا، سب چھوٹ گیا، اپنوں سے بیگانہ ہو گیا، الگ ہو گیا سب سے۔ مکتا غزل الگ الگ ہے نا، اس لیے بار بار مکتا آ رہا ہے۔ کچھ چنندہ نگ تلاش کیے ہیں اس تصوف کے خادم نے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے خدمت میں بات کا مفہوم پہنچ سکے۔ اے قطب الدین، کوئی راستہ محبوب کے اس آستانے کے سوا دوسری طرف نہیں لے جاتا جو میری حد ہے۔ ہائے ہائے، ہم لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تیری باطنی آنکھ اندھی ہے۔ ہائے ہائے، ہم اندھے ہیں بھائی، تیری باطنی آنکھ اندھی ہے، ورنہ وہ محبوب دیکھنے والی آنکھ کے لیے آفتاب کی طرح ظاہر ہوتا ہے، سورج کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے وہ، ہم ہی اندھے ہیں۔ اے نفس امارہ کے فریب سے، اپنے نفس امارہ کے فریب سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ میرا نفس ابو الحکیم کا نفس ہو، اور تیری روح ابو تراب کی روح کی طرح ہو۔ آمین ثم آمین۔ نفس امارہ تجھے ہمیشہ نیچے کی جانب لے جائے گا، اور روح کامیابی کی بلندی کی طرف لے جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میرے وجود کا ملک برباد ہو، میرے دل کے ملک کو معرفت سے آباد کر دے، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے آباد کر دے۔ آمین۔ جو شخص فنا کی شراب کی گھونٹ پیتا ہے، وہ اس وقت اپنے یار کا جمال بنا پردے کے دیکھتا ہے، بے حجاب دیکھتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ محبوب رخ سے نقاب ہٹا دے، تو اپنے آپ سے گریز کر، تاکہ بے حجاب بنا پردے کے جمال کو دیکھ لے، خوبصورتی کو دیکھ لے۔ اے بے خبر، افسوس کہ تو اس قدر غافل ہے، تیری آنکھ اندھی ہے، جبکہ سورج نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اپنی عمر ضائع مت کر،
وقت ضائع مت کرو میرے بھائی، اپنی عمر ضائع مت کر اور فرصت کو غنیمت جان۔ اگر تیرے پاس کچھ وقت ہے تو اس کو غنیمت سمجھ، اس لیے کہ بلبلے کی مانند، پانی کا بلبلا ہوتا ہے نا، بلبلے کی طرح عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خواب غفلت سے بہارا، غفلت ہوش کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ غفلت بہت خطرناک ہے، برباد کر دیتی ہے۔ خواب غفلت سے بہارا اور اپنا پیشہ حق شناسی کر، حق کو پہچاننے کو اپنا پیشہ بنا لے۔ اے بے خبر، تو کب تک مردوں کی طرح خواب میں رہے گا؟ اے قطب الدین، اپنی عمر ضائع نہ کر اور خود کو پہچان۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے قطب الدین، اپنی عمر ضائع نہ کر اور خود کو پہچان۔ جو چلا گیا وہ پھر نہیں آئے گا، جو شخص باقی ہے وہ جلدی کرے۔ تو اگر آپ نے بغور یہ سرکار کے فرمانوں کو سنا اور گناہ اور بنا اور اس کے اوپر غور و فکر کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکار کی تھنکنگ، سرکار کی سوچ ہمارے لیے کیا ہے۔ اپنے پاس آنے والوں کو وہ کیا تعلیم دیا کرتے تھے، ہم جب ان کے آستانہ اقدس میں حاضر ہوں تو وہ وہاں پر کس طرح حاضر ہوں اور کیا مانگیں۔ عربی مذہب نے، عربی دین نے، دین کے معنی تو بدلے ہی بدلے، ساتھ ہی ساتھ دین لفظ کے معنی تو بدلے، ساتھ ہی ساتھ دین کی حقیقت کو بھی بدل دیا۔ اگر حقیقت میں زندگی صحیح جینے کا طریقہ ہم سیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس بس ایک واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے تعلیم کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ یہ خادم اجازت چاہتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم کا حقیقت کا پیغام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور زندگی کو بہترین طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، ربنا آمین۔ اجازت۔